بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز، آج کی ویڈیو میں حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جائے گا۔ اپنی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل ہسٹری آف اسلام کو لائک کیجیے، ہماری ویڈیو کو بھی دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے کہ عزیر ہی اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال فوت کر کے دوبارہ زندہ کیا۔ آپ کے بارے میں تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ آپ بہت ہی نیک اور عقل مند انسان تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن آپ اپنی زمین کی دیکھ بھال کے لیے نکلے۔ واپسی پر جب آپ ایک ویران جگہ سے گزرے تو اس وقت دوپہر کا وقت تھا اور آپ کو بہت زیادہ گرمی محسوس ہونے لگی۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار اس ویرانے میں داخل ہوئے اور آپ اپنے گدھے سے نیچے اترے۔ آپ کے ساتھ ایک ٹوکری میں گدھے کے لیے چارہ اور دوسری میں انگور تھے۔ آپ اس ویران عمارت کے سائے میں ٹھہرے۔ آپ نے اپنا پیالہ نکالا، اس میں انگوروں کا جوس نچوڑا، پھر ٹوکری سے خشک روٹی نکالی۔ انگور کے جوس والے پیالے میں آپ نے روٹی کو بھگو کر کھانے کے لیے ڈال دیا۔ روٹی نرم ہونے کے انتظار میں آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے اور آپ نے اپنی ٹانگوں کو دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ اسی دوران آپ کی نظر گھروں کی چھتوں پر پڑی کہ وہ اپنے عرصے پر ویسے ہی کھڑی ہیں اور وہاں پہ موجود لوگ مر کھپ گئے ہیں، یہاں تک کہ ان کی بوسیدہ ہڈیاں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ آپ نے کہا، ان کی موت کے بعد اللہ رب العزت ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ یہاں پر آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پر شک نہیں تھا، بلکہ آپ نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے اس بات کو کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ کے پاس موت کا ایک فرشتہ بھیجا، اس نے آ کر فوراً ہی آپ کی روح قبض کر لی۔ آپ کی وفات کو 100 سال مکمل ہوئے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں اس دوران بہت سے حالات و واقعات رونما ہوتے چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ اس نے پہلے آپ کا دل بنایا تاکہ آپ سمجھ سکیں، پھر اس کے بعد آپ کی آنکھیں بنائیں تاکہ آپ اللہ رب العزت کی چیزوں کا مشاہدہ کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی تخلیق شروع ہوئی، یہاں تک کہ آپ دیکھتے جاتے اور سمجھتے جاتے۔ فرشتے نے پوچھا، آپ دنیا میں کتنی مدت ٹھہرے رہے؟ آپ نے جواب دیا، 1 دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا رہا، کیونکہ جب میں لیٹا تو دوپہر کا وقت تھا۔ اب جب کہ میں دوبارہ اٹھا ہوں تو ابھی سورج بھی غروب نہیں ہوا، یعنی میں پورا 1 دن بھی نہیں سویا۔ فرشتے نے اس کے بدلے جواب دیا، آپ دنیا میں 100 سال ٹھہرے رہے۔ آپ اپنے کھانے اور پینے کے سامان کی طرف دیکھیں، یعنی خشک روٹی اور اس جوس کو جو کہ پیالے میں نچوڑا ہوا تھا، وہ دونوں اسی حالت میں تھے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اسی طرح انجیر اور انگور بغیر کسی تبدیلی کے بالکل اسی حالت میں ہیں۔ یہ بات سن کر گویا کہ آپ نے اپنے دل میں اپنی موت کا انکار کیا، تو فرشتے نے کہا، آپ اپنے گدھے کی طرف دیکھیں۔ جب آپ نے اسے دیکھا تو وہ بالکل بوسیدہ ہڈیاں بن چکا تھا۔ فرشتے نے گدھے کی ہڈیوں کو بلایا تو وہ ہر طرف سے اکٹھی ہو کر آنے لگی۔ پھر ہڈیوں پر گوشت اور جلد کا لباس پہنا دیا گیا، پھر جلد پر بال اگ پڑے۔ پھر فرشتے نے اس میں پھونک ماری تو گدھا اپنے سر اور کانوں کو اوپر اٹھاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور مختلف طرح کی آوازیں نکالنے لگا۔ گدھے نے یہ سمجھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا ہے، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھ تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، اور ہڈیوں کی طرف دیکھ کہ ہم ان کو کیسے اٹھاتے ہیں اور ان پر کیسے گوشت کو چڑھاتے ہیں۔ جب ساری حقیقت آپ کے لیے واضح ہوئی تو آپ یہ فرمانے لگے کہ میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی وہ مردے بھی زندہ کرتا ہے اور ہر اس چیز پہ قدرت رکھتا ہے جو کہ عام انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ پھر آپ اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں آئے تو لوگوں نے آپ کو نہ پہچانا اور نہ ہی آپ لوگوں کو پہچان سکے، اور آپ اپنے گھر کو بھی نہیں پہچان سکے۔ آپ اپنے اندازے اور خیال کے مطابق ایک گھر میں آئے تو وہاں پر ایک انتہائی ضعیف عورت بیٹھی ہوئی تھی جو کہ آنکھوں سے اندھی تھی۔ اس کی عمر 120 سال تھی۔ وہ گھر والوں کی لونڈی تھی۔ جب عزیر علیہ السلام اس گھر سے نکلے تو اس وقت اس عورت کی عمر 20 سال تھی اور وہ عزیر علیہ السلام کو اچھی طرح سے پہچانتی تھی۔ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی تمام قوتیں جواب دے چکی تھی۔ عزیر علیہ السلام نے اس سے کہا، کیا یہ عزیر کا گھر نہیں ہے؟ اس نے جواب دیے، ہاں یہ عزیر کا گھر ہے۔ پھر وہ رو پڑی
اور کہنے لگی میں نے اتنے سالوں میں کسی کو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، لوگ اسے تقریباً بھول چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں ہی عزیر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال فوت کیے رکھا پھر دوبارہ زندہ کیا ہے۔ اس نے کہا سبحان اللہ، عزیر کو گم ہوئے تو 100 سال گزر چکے ہیں اور ہم نے اس کا کوئی تذکرہ بھی نہیں سنا۔ آپ نے دوبارہ یہ بتایا کہ میں ہی عزیر ہوں۔ لونڈی نے یہ جواب دیا کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نیک اور برگزیدہ بندے تھے، وہ جب بھی مریض کے لیے دعا کرتے وہ تندرست ہو جاتا، مصیبت زدہ کے لیے دعا کرتے تو اس کی مصیبتیں جاتی رہتی، لہٰذا تم دعا کرو اللہ تعالیٰ میری نظر ٹھیک کر دے، اگر تم عزیر ہوئے تو میں تمہیں فوراً ہی پہچان لوں گی۔ عزیر علیہ السلام نے یہاں پر اپنے رب سے دعا کی اور اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں پر پھیرا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس عورت کی آنکھیں درست ہو گئیں۔ آپ نے اس عورت کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ عورت اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑی ہو گئی، گویا کہ کسی رسی سے کھل کر آزاد ہوئی ہو۔ اس نے آپ کو دیکھ کر یہ کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ تم عزیر علیہ السلام ہو۔ پھر بڑھیا بنی اسرائیل کے محلے میں گئی، وہ لوگ اپنی مجلسوں اور محفلوں میں موجود تھے، یہاں پر عزیر علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی موجود تھا جس کی عمر 118 برس ہو چکی تھی، وہ بھی موجود تھا، اور آپ کے پوتے وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ اس نے لوگوں کو پکار کر کہا کہ یہ عزیر علیہ السلام تمہارے پاس آئے ہیں۔ وہاں پہ موجود تمام لوگوں نے اس عورت کی تکذیب کی۔ اس نے کہا میں تمہاری آزاد کردہ غلام لونڈی ہوں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کو ٹھیک کر دیا اور میری ٹانگیں چلنے کے قابل ہو گئیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال کے لیے فوت کیا پھر دوبارہ اپنی مہربانی سے زندہ کر دیا۔ لوگ اٹھ کر آپ کی طرف آئے۔ آپ کے بیٹے نے یہ کہا میرے باپ کے کندھوں کے درمیان ایک دل تھا، آپ نے اپنے کندھے کھول دیے تو تمام لوگوں کو یقین آ گیا کہ آپ ہی عزیر علیہ السلام ہیں۔ بنی اسرائیل نے یہ جواب دیا کہ ہمارے اندر عزیر علیہ السلام کے سوا کوئی تو رات کو حفظ کرنے والا نہیں تھا۔ بخت نصر جب آیا تو اس نے ہماری تورات کو جلا دیا، اب ہمارے پاس تورات کا صرف وہی حصہ ہے جو کہ یہاں پر موجود تمام لوگوں کو زبانی یاد ہے، لہٰذا آپ ہمارے لیے تورات کا ایک نسخہ لکھ دیں۔ اور یہ کہ ابو سروخہ نے بخت نصر کے دور میں ایک جگہ تورات کا نسخہ دفن کر دیا تھا جس کو عزیر علیہ السلام کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ آپ لوگوں کو لے کر اس جگہ پر گئے اور اس جگہ کو کھودا تو وہ وہاں سے تورات کا نسخہ نکالا۔ اس کے تمام اوراق بوسیدہ ہو چکے تھے اور تحریر تقریباً مٹ چکی تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے بنی اسرائیل کی موجودگی میں درخت کے سائے میں بیٹھ کر دوبارہ لکھا، اور آسمان سے 2 شہاب ثاقب نیچے اترے اور آپ کے پیٹ میں داخل ہو گئے اور آپ کو تورات خوب یاد ہو گئی۔ آپ نے تمام لوگوں کے لیے نئے سرے سے تورات کا نسخہ لکھا۔ اسی وجہ سے یہودیوں نے آپ کے بارے میں یہ مشہور کر دیا کہ عزیر علیہ السلام اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں، یعنی اسی وجہ سے اللہ کا بیٹا کہا کہ آپ کو شہاب ثاقب کا واقعہ پیش آیا۔ آپ نے ان لوگوں کے لیے تورات کو نئے سرے سے لکھ دیا اور بنی اسرائیل کے تمام معاملات کی نگرانی کی۔ حضرت ابن عباس یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عزیر علیہ السلام کو تمام لوگوں کے لیے نشانی بنایا۔ جب آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھتے تو آپ جوان نظر آتے جبکہ آپ کے بیٹے بوڑھے ہوتے، اور آپ 40 برس کی عمر میں فوت ہوئے، اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ زندہ کیا تو آپ ویسے ہی جوان تھے جیسا کہ آپ فوت ہوئے تھے۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ آپ کو بخت نصر کے بعد مبعوث کیا گیا۔ ابن عباس نے آپ کے بارے میں کچھ اشعار بیان کیے جن کا ترجمہ یہ ہے: عزیر علیہ السلام کے بال سیاہ ہیں حالانکہ وہ بڑا ہے، جبکہ اس کے بیٹے اور اس کے پوتوں کے بال سفید ہو چکے ہیں، اور اس کا بیٹا بوڑھا ہے جو کہ لاٹھی کے سہارے چلتا ہے، حالانکہ آپ کی داڑھی اور سر کے بال ابھی تک سیاہ ہیں، اور آپ کے بیٹے کے لیے بڑھاپے سے چھٹکارے کا کوئی ہیلا نہیں اور نہ کوئی زیادہ طاقت و قوت ہے جو بچے کی طرح کھڑا ہوتا ہو اور پھر گر پڑتا ہے۔ لوگوں میں بیٹے کی عمر 90 برس اور 110 سال شمار ہوتی ہے، وہ نہ چل سکتا ہے نہ اکڑ سکتا ہے۔ باپ کی عمر 40 سال ہے اور پوتے کی عمر 90 سال ہے۔ حضرت وہب رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا
کہ وہ معرفت کا نور لے کر آئے، اور اس نے وہ نور عزیر علیہ السلام کے اندر منتقل کر دیا تو آپ نے تورات کو حرف بحرف لکھ کر اس کو بالکل مکمل کر دیا۔ آپ کے بارے میں ایک اور بات بھی بہت مشہور ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے یہ سوال کیا، رب العالمین، آپ دنیا میں خود ہی مخلوق کو پیدا کرتے ہیں، پھر جس کو چاہتے ہیں آپ گمراہ کر دیتے ہیں، اور جس کو آپ چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ اس سوال کو نہ دہرائیں۔ آپ نے دوبارہ وہی سوال کیا تو آپ کو دوبارہ یہ کہا گیا کہ آپ دوبارہ ایسا سوال نہیں کریں، ورنہ میں آپ کا نام انبیاء علیہ السلام کی فہرست سے نکال دوں گا، کیونکہ میں رب العالمین ہوں، میں جو چاہتا ہوں میں وہ کرتا ہوں، اور اس کے متعلق مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، جبکہ میں لوگوں سے جو بھی چاہوں پوچھ سکتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی ایک درخت کے نیچے اترے تو ایک چونٹی نے ان کو کاٹ لیا۔ آپ نے چونٹی کا گھر تلاش کرنے کا حکم دیا تو درخت کے نیچے سے انہیں تلاش کر کے سب چونٹیوں کو ان کے بلوں سے نکال دیا، پھر آپ نے ان تمام کو آگ سے جلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف یہ وحی کی کہ تو نے صرف ایک ہی چونٹی کو کیوں نہیں مارا؟ اسحاق بن بشر نے مجاہد سے یہ نقل کیا ہے کہ یہ نبی حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ ابن عباس اور حسن بصری سے بھی یہ مروی ہے کہ آپ ہی وہ نبی تھے جن کا نام حضرت عزیر علیہ السلام تھا۔ حضرت انس بن مالک یہ بیان کرتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام موسیٰ بن عمران کے زمانے میں تھے، اور آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے کی اجازت طلب کی، لیکن آپ کو اجازت نہ ملی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے تقدیر کے متعلق رب العالمین سے سوالات کیے تھے۔ پھر آپ یہ کہتے ہوئے واپس پلٹ گئے کہ ذلت کی ایک گھڑی سے 100 مرتبہ مر لینا آسان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عزیر علیہ السلام ان لوگوں میں شامل تھے جن کو بخت نصر نے قید کیا تھا۔ عزیر علیہ السلام اس وقت بچے تھے۔ جب آپ 40 برس کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت و دانائی سے نوازا۔ آپ کو سب سے زیادہ تورات یاد تھی، اور تورات کا علم بھی سب سے زیادہ آپ ہی کے پاس تھا، اور ایک روایت کے مطابق آپ کی قبر دمشق میں ہے۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ہمارے چینل ہسٹری آف اسلام کو ضرور لائک کیجیے، ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل ہسٹری آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔